الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے دیکھتے رمضان کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے روزے کی افادیت اور روزے کے ذریعے ہماری شخصیت سازی اس پر گفتگو کی تھی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ رمضان اور قرآن مجید۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رمضان کے دو عنوانات ہیں، ایک روزہ ہے، ایک قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن یہ جو ہے بندے کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے، بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ الصوم والقرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے جناب میں۔ روزہ کہے گا کہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے تیری خاطر بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کیا، روزے کی حالت میں اس نے جو ہے وقت گزارا ہے، تو اس کی جو ہے مغفرت کر دی، اس کو جو ہے جنت سے نواز دے۔ تو گویا روزے کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ قرآن مجید یہ سفارش کرے گا کہ یہ جو تیرا بندہ ہے اس نے راتوں کو جو ہے تیرے حضور قیام میں وقت گزارا ہے اور میری تلاوت میں وقت گزارا ہے، تو اس کی جو ہے مغفرت کر۔ تو گویا قرآن مجید بھی ہماری اور آپ کی سفارش کے لیے جو ہے آگے آئے گا، اور دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید یہ رمضان کا بڑا عنوان ہے۔ اگر ان دونوں موضوعات کو آپ جوڑ دیتے ہیں تو ایک ہی عنوان بنتا ہے، وہ ہے قرآن مجید، کہ روزے بھی جو ہے قرآن مجید کے لیے ہے۔ اگر روزوں کی آپ حقیقت، اس کا مقصد سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے کانشیس لائف کا نام ہے، کہ آپ شعوری زندگی گزاریں، اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری پوری زندگی اللہ کے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے شعوری زندگی گزارنا ہے اس احساس کے ساتھ کہ ہمارا پورا عمل اللہ کے سامنے ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو یقینی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر ہم جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور نیکی کے راہ پر اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی زندگی کا نام جو ہے تقوی کی زندگی ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے روزوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ روزوں کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احساس بڑھ جاتا ہے، ہم جو ہے ایک پانی کا گھونٹ بھی جو ہے اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ کیوں نہیں اتارتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے یہی تقوی کی بنیاد ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے استفادے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہ اللہ نے خود تعارف کرا دیا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چیز ضروری ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو قرآن مجید ہم نے رمضان میں نازل کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ تقوی کے بغیر آپ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس احساس کے بغیر آپ قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ روزوں کے ذریعے پیدا ہوگا۔ تو گویا رمضان کا ایک بڑا عنوان جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے بھی قرآن مجید سے استفادے کے لیے، ہمارے اندر تقوی کو جو ہے پیدا کرنے کے لیے، اور یہ تقوی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بڑی عظیم رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ ان آیتوں کے اندر اللہ نے کہا کہ مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اس کو عام طور پر لوگ جو ہے شب برات کے لیے کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ شب برات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیت کا راست تعلق جو ہے شب قدر سے ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ قرآن رمضان میں آیا ہے اور یہ رمضان ہی کی رات ہو سکتی ہے۔ تو لیلہ مبارکہ بھی رمضان ہی کی رات ہے، شب قدر ہی ہے، اور سورہ قدر ہم مشہور ہے، ہم جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ کہا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو گویا شب قدر کی جو عظمت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ یہ قدر والی رات ہے، تقدیر والی رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کی توجیہ اور اس کی علت اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ یہی وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا، آسمان دنیا پر قرآن نازل کر دیا اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا۔ تو گویا وہ رات جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، وہ اتنی بڑی رات ہے کہ اتنا بڑا کام انجام دیا گیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں پر جو ہے بھاری ہے۔ تو گویا اس رات کی عظمت بھی جو ہے اسی قرآن سے وابستہ ہے۔ رمضان کے اندر ہم جو ہے خصوصی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، رات کی نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان کے اندر جو لوگ قیام کریں گے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی پورے شعور کے ساتھ اور سیلف اسسمنٹ کے ساتھ اپنے ایمان اور پھر عمل کا جائزہ لیتے ہوئے، یعنی جن کا بہترین جو عمل ہوتا ہے ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قیام اللیل کی اہمیت، راتوں میں کھڑے ہونے کی اہمیت، تہجد کی اہمیت، اور اسی کا ایک جو ہے مظہر ہے تراویح کا اہتمام جو عشاء سے متصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جاری کر دیا۔ اس تراویح کی نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس نماز کی اہمیت اور خصوصیت یہی ہے کہ پورے رمضان کے اندر پورا قرآن مجید امت کو سنایا جاتا ہے، قاری صاحب حافظ صاحب سناتے ہیں اور پوری امت سنتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امت کے سامنے قرآن مجید کا پورا پیغام ایک مرتبہ آ جائے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں جو ہے قرآن مجید کا دور کرتے، اور آخری سال آپ کے وصال سے قریب کہا گیا ہے کہ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا ہے، یعنی قرآن سننے اور سنانے کا جو ہے اہتمام۔ یہ گویا تراویح کا اہتمام جو اسی سنت کا اعادہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تراویح کی جو پوری عبادت ہے اس میں یقیناً ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، زیادہ وقت جو گزرتا ہے وہ قرآن سننے کے لیے گزرتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے رمضان کا ایک بڑا عنوان۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کے لیے وقف ہو جائیں، اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، تبتل اللہ، تقرب اللہ، یہ سب اس کے مقاصد ہیں۔ اور اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ ہمیں مل جائے، اس لیے کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان طاق راتوں میں جو ہے شب قدر کی تلاش جو ہے ایک عمل ہے کہ کسی طرح ہمیں وہ رات مل جائے۔ اسی طرح اعتکاف کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں یقینی طور پر وہ رات آپ کو مل جاتی ہے۔ تو گویا اعتکاف کا ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے کہ آپ کو شب قدر کی اہمیت حاصل ہو جائے۔ تو گویا شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ قرآن سے وابستہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اور اعتکاف میں کرتے کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر عمل کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے۔ ایک بڑا جو معاملہ ہے اس پورے مہینے کا وہ ہے عید الفطر کا اہتمام۔ رمضان کے اختتام پر ہم عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ خوشیاں کس مقصد کے لیے، یعنی کس خوشی میں ہم جو ہے عید مناتے ہیں۔ اور اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک موعظت، ایک نصیحت آ گئی۔ کہا گیا کہ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کا علاج اس کے اندر موجود ہے، اس کی شفا موجود ہے۔ یعنی وہ روحانی جو امراض ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، نفاق ہے، اسی طرح جو ہے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، مختلف اس طرح کی جو بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان سارے امراض کے لیے قرآن مجید کے اندر شفا موجود ہے۔ یعنی ہماری جو ہے اصلاح کا ایک بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ گویا یہ ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے عظیم احسان کیا ہے امت پر، اہل ایمان پر۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل بفضل اللہ، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، کہ یہ جو قرآن آپ کو دیا گیا ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی منائیں۔ فبذالک فلیفرحوا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو قرآن کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ تو گویا خوشی کا اظہار جو ہے قرآن کے ملنے پر خود اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اتنی بڑی چیز آپ کو دی گئی ہے، آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، آپ کو خوشی منانا چاہیے۔ تو خوشی کس بات پر؟ اللہ کے اس نعمت پر۔ ذالک خیر مما یجمعون، اللہ نے کہا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ لوگ بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، پراپرٹی جمع کرتے ہیں، دھن دولت جمع کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے ہیچ ہیں۔ دنیا کے سارے خزانے قرآن مجید کے سامنے ہیچ ہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ملنے پر آپ کو خوشی منانی چاہیے۔ اور دوسرا پہلو جو عید الفطر کا ہے وہ ہے شکرانہ، کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے اسی رمضان کی آیتوں کے اندر کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس پوری مدت کو 29 روزوں کی 30 روزوں کی مدت کو
مکمل کر سکو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور پورے رمضان کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی دنیا میں منوائیں، اللہ کی کبریائی کا اعلان کریں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی جو قرآن مجید ہدایت کی شکل میں آپ کو دی گئی، اس ہدایت کی بنیاد پر آپ اللہ کی بڑائی دنیا میں منوائیں. تو گویا دنیا میں آپ کو جو اقامت دین کا مشن دیا گیا ہے، اعلاء کلمت اللہ کا مشن، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، اس کا جو ہے نظام قائم ہو جائے، یہ جو ہے اسی قرآن کی بنیاد پر. تو گویا پورے مہینے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کی بنیاد پر ایک نظام آپ کو قائم کرنا ہے، اور وہیں پر کبریائی کا اعلان. عید الفطر میں ہم جو ہے تکبیرات پڑھ کر نماز کو جاتے ہیں، تو گویا تکبیرات کا جو اعلان ہے وہ علامتی ہے، سمبولک ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ حقیقی بڑائی اللہ کی دنیا میں قائم کریں. اللہ کا نظام جو ہے عملاً قائم نہیں ہے، آپ کبریائی کا اعلان کرتے رہیں تو وہ کبریائی نہیں ہے. حقیقی کبریائی یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی رہنمائی کو تسلیم کر لیں. تو بہرحال عید الفطر کا جو اہتمام ہے یہ بھی اسی قرآن مجید سے وابستہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پورا مہینہ اس قرآن مجید سے اس کا جو تعلق ہے. اگر یہ قرآن مجید کسی اور مہینے میں اللہ نازل کر دیتا تو وہ مہینہ عظیم ہو جاتا. اس کو آپ قرآن مجید کو رمضان سے ہٹا دیجئے، کسی اور مہینے میں فٹ کر دیجئے، تو رمضان کی پوری جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے اسی طرح اس کا انتظام کیا ہے کہ پورا مہینہ جو ہے قرآن مجید کے نزول کا جشن ہے. عام طور پر ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے ہیں. رمضان کی اہمیت، فضیلت، برکتیں سب بیان کریں گے، روزے کے مسائل ہم بیان کریں گے، لیکن قرآن مجید سے کیا ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے. رمضان کا سب سے بڑا عنوان یہی ہے کہ ہمارا جو ہے قرآن مجید سے تعلق قائم ہوا نہیں ہوا. قائم ہو گیا تو ہمارا رمضان کامیاب ہے، اگر ہم قرآن سے قریب نہیں ہوئے تو ہمارا رمضان ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا پہلو ہے جس کو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. رمضان کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 پہلو بیان کیے. ایک پہلو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، روزوں کا مقصد. اور تقوی کا تعلق میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ وہ تقوی جو ہے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. مزید اور 2 پہلو اللہ نے بیان کیے. ایک پہلو جو ہے وہ لعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکریہ ادا کرو. تو یہ شکرانہ بھی جو ہے اسی قرآن کے ملنے پر شکریہ ہے. اور ایک اور فقرہ اللہ نے استعمال کیا کہ ولعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت سے جو ہے فیض یاب ہو جائے، یعنی صحیح راستہ ان کو مل جائے. یہ دعا کے حوالے سے اللہ نے رمضان کی آیتوں میں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں، یہ مقصد ہے. تو گویا صحیح راستے پر آپ کیسے آئیں گے؟ قرآن مجید کے ذریعے آئیں گے. قرآن مجید سے بغیر، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے صحیح راستے پر آنے کا. تو وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حدیث میں کہا کہ جو قرآن مجید کو چھوڑ کر رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر قرآن نہیں ہے تو ہمارے لیے نجات کا، ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہم سب کو یہ بات طے کرنا چاہیے کہ رمضان آیا ہے یاد دلانے کے لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، بڑے جو ہے آسان انداز میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے ہم سے بہت سارے مطالبات کرتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں. اور یہ رمضان کا بڑا عنوان ہے، بڑا پیغام ہے کہ ہم قرآن مجید کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیں. قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے، شعوری طور پر قرآن کو تسلیم کرنا ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. ہم سب قرآن کو مانتے ہیں لیکن جس طرح ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں میں جو معراج کے موقع پر اللہ نے عنایت کی تھی اس میں اس کا اظہار کیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان لائے رسول. کس پر ایمان لائے ہیں؟ بما انزل الیہ، جو ان کے پاس نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، اس پر رسول ایمان لائے ہیں. سب سے پہلے ایمان کا اعلان اللہ نے کہا کہ رسول ایمان لائے ہیں، اور پھر والمؤمنون، اور پھر کہا گیا کہ اہل ایمان بھی اس ایمان میں شامل ہیں. یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جماعت ان سب نے جو ہے قرآن پر ایمان کا اقرار کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان کا جو ہے اقرار کریں، اس کا اظہار کریں. اور یہ جو ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں کسی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کو تسلیم کرنا، اس پر یقین کرنا، اور اس پر جو ہے کنوکشن کا مظاہرہ کرنا کہ ہم جو ہے اس کو تسلیم کرتے اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی کی کتاب ہے سارے انسانوں کے لیے. اور اس میں ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. اس کی جتنی تفصیلات قرآن مجید کے اندر آئی ہے، احادیث کے اندر آئی ہے، ان سب کو سمجھنا اور ان کو تسلیم کرنا، یہ پہلا کام ہے کہ ہم قرآن مجید پر کما حقہ ایمان لائیں. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم ہم کریں.
اس کا احترام کریں. احترام کے سلسلے میں امت کے اندر تقریباً احساس جو ہے پایا جاتا ہے، احترام کرتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے بڑے احترام کے ساتھ ہم جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ احترام جو ہے استفادے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ آپ اتنا زیادہ احترام کریں کہ اس کو کھولے ہی نہیں، اس کو پڑھے ہی نہیں، اس پر جو ہے غور و فکر نہ کریں. یہ کون سا احترام ہے؟ احترام ضروری ہے. احترام تو یقیناً ہونا چاہیے کہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ قرآن مجید ام الکتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، ہمارے پاس انتہائی بلند مقام پر ایک قرآن مجید محفوظ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے تقدس کا اظہار کیا ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، پاک فرشتے ہی اس کو چھوتے ہیں. گویا احترام کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن مجید پر آئی ہے. اس کو قرآن مجید کہا گیا ہے، قرآن جو ہے عظیم کہا گیا ہے، گریٹ بک. اسی طرح جو ہے علی حکیم، بہت بلند کتاب. قرآن مجید یہ جو ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے. تو گویا اس کی عظمت کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے. اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم سب جو ہے قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اس کی کوئی اہمیت اور اس کا عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ جو ہے خدا کے خوف سے، خدا کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا بڑا اور عظیم کلام اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی عظمت کا احساس ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. تیسری جو چیز ہمیں اور آپ کو قرآن کے سلسلے میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم محبت کریں. قرآن سے ہمارا جو ہے قلبی تعلق ہونا چاہیے. ہم سب اہل ایمان ہیں، اور ہماری اور آپ کی یہ پہچان اللہ نے بیان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ہماری پہچان اللہ نے بیان کی کہ ہم اللہ سے شدید محبت کرنے والے. اور قرآن نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ سے آپ جڑ جائیں، اللہ سے وابستہ ہو جائیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے. تو اللہ سے جڑے رہنا، اللہ سے کنیکٹڈ رہنا، اللہ سے وابستہ رہنا، یہ ہماری نجات کے لیے ضروری ہے، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. اور اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ سے آپ کیسے جڑ سکتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو آپ پکڑ لیں، اللہ کی رسی سے آپ وابستہ ہو جائیں. اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے یہی اللہ کی رسی. اس قرآن مجید سے آپ جڑ جائیں گے تو اللہ سے آپ جڑ جائیں گے. تو گویا اللہ سے وابستگی کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو آپ کو اس کی رسی سے محبت ہوگی، اس کی کتاب سے محبت ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے محبت کریں اور اس کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں. امت کا آج بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے سلسلے میں غافل ہیں. شب قدر کے سلسلے میں ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ بڑا افسوس کا اظہار کیا ہے. ابوالکلام آزاد نے کہا کہ تمہاری غفلت کیسی شدید اور تمہاری گمراہی کیسی ماتم انگیز ہے کہ تم شب قدر کو تو تلاش کرتے ہو لیکن اس کو بھول جاتے ہو جو شب قدر میں اتارا گیا. اگر تم اس راز کو پالو، اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ تو پھر تمہاری ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ شب قدر کی اہمیت، شب قدر کو جو ہے جاگنا اور بیانات مختلف چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے آپ کنیکٹ نہ ہو، قرآن پر گفتگو نہ ہو تو پھر وہ شب قدر کی جو ہے اہمیت ہی کیا رہی. تو قرآن مجید کی تلاش، قرآن سے وابستگی اور قرآن مجید کو دلوں کی بہار بنانا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو جو ہے دلوں کی بہار ہمیں بنا دے. تو گویا قرآن مجید سے تعلق محبت کا تعلق. ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی کتاب سے بھی ہمیں جو ہے محبت ہے. آپ اس سے جو ہے وابستہ رہیں، اس کو حرز جاں بنائیں، اس سے ہمیشہ جو ہے تعلق قائم رکھیں. یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید سے محبت کے علاوہ جو ہے اس کو تھامنا، اس کو پکڑے رہنا، یہ بھی جو ہے ایک اہم کام ہے. اللہ نے کہا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ کتاب کو تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی نماز قائم کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ آپ کو کتاب سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، کتاب کو تھامنا. تمسک بالقرآن، قرآن مجید سے جڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھنا، یہ جو ہے نماز سے پہلے کام اللہ نے سکھا دیا ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے جو اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. تو گویا تمسک بالقرآن. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ کو اللہ نے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن مجید سے اس طرح کنیکٹڈ ہو جائیں، اس طرح واقف ہو جائیں، اس طرح اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی رہنمائی جو نظر آتی رہے، ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی آپ کے سامنے آ جائے. تو گویا قرآن سے ہم جو ہے دور نہیں ہو سکتے. اس طرح وابستگی ہماری ہو قرآن مجید سے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. تمسک کے علاوہ ایک اور جو حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف ہم لوٹیں، قرآن کی طرف بار بار پلٹ کر دیکھیں. ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے رہنمائی کے لیے. اللہ نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو لوٹو، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. تو اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ قرآن کی طرف لوٹائیں گے. رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ حدیث کی طرف لوٹا کر.
تو گیا قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا، قرآن و حدیث کی طرف واپس آنا اور اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا جو ہے رجوع الی القرآن، یہ بڑا اہم کام ہے جس کے لیے ہماری پوری زندگی اس پر ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے۔ امیر جماعت سعادت اللہ حسینی صاحب ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، ایک مثال استعمال کرتے ہیں کہ ہم جو ہے راستہ ڈھونڈنے کے لیے جی پی ایس استعمال کرتے ہیں۔ میپ آپ نے اوپن کر لیا اور پھر آپ نے راستہ جو ہے دیکھ لیا اور پھر پہنچ گئے اپنی منزل۔ امیر جماعت کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہمارے لیے جی پی ایس ہے، ہماری زندگی کا جی پی ایس جو ہے قرآن بن جائے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے قرآن مجید کو اوپن کریں، اس کو جی پی ایس بنا لیں اور آپ جو ہے اپنی منزل کو پہنچے۔ تو گویا قرآن مجید سے تعلق، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ قرآن مجید کا بڑا حق ہے۔ اسی طرح جو ہے چھٹا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو سیکھنا اور سکھانا دونوں کام ہے۔ تو سیکھنے کے اندر قرآن مجید سیکھنا کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا سیکھنا، قرآن مجید جو ہے اس کی عربی سیکھنا، قرآن مجید کے احکام سیکھنا، قرآن مجید کے مفاہیم سیکھنا۔ تو قرآن مجید کے سامنے ہم ایک طالب علم کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ہم زندگی گزاریں، اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو گویا اللہ کی رہنمائی سے استفادہ کرنا اور سیکھنا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر معاملے میں۔ سیکھنے کے علاوہ ہم سب کو جو ہے یہ سیکھنے کا جو عمل ہے یہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرحلے پر آپ کہیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں آپ سکھائیں گے، نہیں، سیکھتے ہوئے سکھانا ہے، سکھاتے ہوئے سیکھنا ہے۔ اسی طرح ایک کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی تجوید ہم سیکھیں۔ قرآن مجید کو ہم پڑھ پا رہے ہیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ایک سوال ہے۔ اس پر ہر ایک کو جائزہ لینا ہے کہ رمضان آیا ہے قرآن سے ہمیں جوڑنے کے لیے، کیا ہم قرآن کو صحیح پڑھ پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے تجوید کے قواعد ہیں، اس کے اصول ہیں۔ جوید القرآن، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ نے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ اور پھر خود اللہ نے کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ایسا کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، تلاوت کا حق ادا ہو جائے ایسی تلاوت ہم کریں۔ تو ایک ایسے ہو سکتا ہے جب ہم صحیح پڑھیں، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، تجوید کے قواعد جانیں اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم صحیح قرآن پڑھیں، یہ پہلا قدم ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز سے ہم پڑھیں، خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک نغمگی ہے، ایک ڈیوائن میلوڈی ہے، اس میلوڈی کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ جو آواز اللہ نے ہمیں دی ہے اسی آواز کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کو آپ اچھے انداز سے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن مجید کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، یعنی جو شخص قرآن کو دلچسپی سے نہیں پڑھتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن کو گنگنائیں، قرآن کو جو ہے اچھی آواز سے پڑھیں، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے اس کو آپ پیدا کریں۔ تو یہ حسن صوت کے ساتھ تلاوت قرآن کا حق ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کا یہ حق یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کو سنیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا اور حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو قرآن مجید سننا بھی ایک کام ہے۔ آپ جو ہے مختلف آڈیو پلے کر کے بھی سن سکتے ہیں، بیانات سن سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں، حفاظ کے ذریعے آپ سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں۔ تو سننے کے بھی آداب ہیں، سننا بھی ایک کام ہے، اس کو ہم جو ہے غیر ضروری نہ سمجھیں۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیں، غور سے سنیں اور خاموش رہیں، چپ رہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے گفتگو میں مشغول ہیں، توجہ نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو آپ جو ہے غور سے سنیں، اس پر غور و فکر کریں اور پھر خاموش رہیں، خاموشی کا مظاہرہ کیا جائے قرآن کی تلاوت کے موقع پر، یہ قرآن کا ادب ہے، اس کا ایک حق ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو حفظ کریں۔ قرآن کا کتنا حصہ ہم نے یاد کیا ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر 20 پیجز ایک پارہ ہے تو 30 پارے ہیں، تقریباً جو ہے 600 صفحات کا آپ کو جو ہے قرآن دیا گیا ہے۔ کتنا حصہ ہم نے یاد کیا ہے؟ ہم جو ہے زندگی ہو جاتی ہے آخری پارے کی 10 سورتوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے سورہ ناس تک، یہ پورا قرآن کس کے لیے ہے؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو کلام اللہ کا نازل ہو رہا ہے یہ محفوظ ہو جائے اور آپ جلدی جلدی کرتے قرآن کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان اس وجہ سے حرکت نہ دیں کہ یہ جو ہے بھول جائیں گے آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو پڑھوائیں گے، ہم آپ کو جو ہے پڑھوائیں گے، اس کو لکھوانا، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی کہ قرآن محفوظ ہو جائے، اکثر و بیشتر جو صحابہ اکرام تھے وہ سب حفاظ تھے، قرآن کا بڑا حصہ کم از کم ان کو جو یاد تھا۔ ہمیں اور آپ کو کتنا یاد ہے؟ آپ کو قرآن سے دلچسپی ہوگی تو آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ جو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کا حفظ بھی ایک بڑا اہم کام ہے، ہم سب جو ہے عزم کریں، کوشش کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ حفظ جو ہے یہ زندگی بھر کے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے اتنی تلاوت تو ہوتی تھی جتنی آج فجر میں ہوتی ہے، تو طویل قیام، اور تہجد کا جو اہتمام تھا اس میں بھی طویل قیام ہوتا ہے۔ طویل قیام کون کر سکتے ہیں؟ جن کو قرآن یاد ہوگا، جن کو قرآن یاد نہیں ہوگا وہ طویل قیام کیا کر سکیں گے؟ تو چھوٹی چھوٹی صورتوں پر چھوٹے چھوٹے جو ہے نمازیں رکعتیں ہوتی رہیں۔
تو ہم سب کو قرآن کے حفظ کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھیں، بغیر فہم کے بغیر سمجھ کے جو ہے قرآن کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، لیکن یہ تلاوت جو ہے اس کا تعلق جو ہے فہم کے ساتھ، کہ آپ جب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ کیا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید کے سمجھنے کے سلسلے میں یہ ایک لیول ہے تذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے آپ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، کون ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں۔ کیا اللہ صحیح ہے یا ہم صحیح؟ تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہم سب قرآن مجید کو اگر سمجھنے والے بن جائیں، اس کے پیغام سے واقف ہو جائیں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر اس سے لا تعلق رہے تو پھر اس سے بڑی محرومی اور بدبختی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے تذکر کے ساتھ اللہ نے کہا کہ آپ اس میں غور و فکر کریں، تفکر کا ایک مرحلہ ہے، اسی طرح تدبر کا مرحلہ ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، تو قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، اس کے اندر جو قیمتی لال و گوہر ہیں، حکمت کے خزانے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا ایک بڑا اہم کام ہے۔ سمجھنے کے ساتھ ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ قرآن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آپ کو ایک آیت معلوم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ایک آیت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو گویا قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کی تدریس، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کو قرآن سیکھنا بھی ہے، دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ ذکر ہم نے آپ کے پاس جو نازل کیا ہے اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو گویا قرآن سمجھانے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہی ذمہ داری آج امت کی بھی ہے کہ ہم سب قرآن سمجھیں، دوسروں کو سمجھائیں۔ اسی طرح قرآن کا ایک بڑا پیغام یہ ہے، تقاضا ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں۔ عمل کے بغیر یہ سارے کام جو ہے بیکار ہیں۔ آپ صرف سمجھتے رہیں، پڑھتے رہیں، دوسروں کو سمجھاتے رہیں، عمل نہ کریں۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ عمل کے لیے آئی ہے، تو ہمارا تعلق قرآن کے عمل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن ہمیں جو ہے، ہم نظر آنے کے لیے خاری ہیں لیکن حقیقت میں قرآن بننا چاہیے۔ جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کانا خلق القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے وہ تو سراپا قرآن ہے۔ قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی اس کا عملی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو گویا قرآن پر عمل کے حوالے سے ہمارا اسوہ بننا چاہیے کہ ہم قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی اشاعت کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ نے رمضان کی آیتوں میں بات بیان فرمائی کہ یہ قرآن ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے طور پر۔ تو دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان سب کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ کون سمجھائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سمجھائے گا؟ نہیں سمجھائے گا۔ اللہ نے پیغمبروں کو یہ بات سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اب آخری نبی کے بعد یہ پوری ذمہ داری امت پر عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی تبلیغ، قرآن مجید کی اشاعت اتنا بڑا کام ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کام اگر نہیں کریں گے تو آپ کی رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچائیے جو آپ کے پاس نازل کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، کہا گیا کہ فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یعنی آپ کو جو رسول ہم نے بنایا ہے اس کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو گویا ایک بڑی ذمہ داری قرآن کے حوالے سے ہے کہ ہم انسانوں کو قرآن سے واقف کرائیں، قرآن پہنچائیں۔ اور ایک اہم کام اس حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید کو دنیا میں قائم کیا جائے، قرآن کے سسٹم کو آپ نافذ کریں۔ اللہ نے کہا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جن جن کو بھی کتاب دی گئی ہے، لستم علی شیء، آپ جو ہے اپنی اصل پر نہیں ہو، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو قائم نہ کرو، اور اس چیز کو قائم نہ کرو جو تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ تورات بھی نازل ہوئی ہے نافذ ہونے کے لیے، انجیل آئی تھی نافذ ہونے کے لیے، اور یہ قرآن آیا ہے دنیا میں نافذ ہونے کے لیے۔ تو قرآن کی اقامت یہ جو ہے ہماری امت کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کام یہ بات بھی بیان فرمائی گئی کہ آپ قرآن کے ذریعے مجاہدہ کریں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے آپ مجاہدہ کریں، دنیا میں انقلاب برپا کریں۔ آج جتنے مسائل ہیں، جتنے جو ہے
انتشار فکری انتشار پایا جاتا ہے، اس کا جواب قرآن کے پاس موجود ہے۔ آپ قرآن لے کر کھڑے ہو جائیں دنیا کی رہنمائی کے لیے تو آپ قرآن کے ذریعے مجاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک کام یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنی ہم جو ہے تزکیہ کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیتیں پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید پڑھتے لوگوں کی جو ہے نصیحت کا سامان کرتے۔ تو گویا قرآن مجید ہماری زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس رمضان کے اندر ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ رمضان گزر جائے اور قرآن سے محروم رہے، یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کے جو حقوق ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔